السلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکیں، قبولیت پا چکیں۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشن دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلازٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑیں۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کویسچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں۔ سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے۔ چنانچہ توجہ سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی، پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 1.5-2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فکرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ میں وہ فکرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا۔ اب وہ فکرہ کون سا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔ آج 10 لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، 1 نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، 1 ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ ایم پی بن جاتے ہیں، 1 نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اور 1 ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی 1 کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی 1 نیکی کم ہوگی، 1 گناہ ہوگا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر 1 نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا۔ وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی 1 نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا، روئے گا، یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے، یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے،
یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی، یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی۔ جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو، میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے، چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ وہ نیکی جب نام اعمال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو میری نیکی تم لے لو۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں تو پروردگار ہوں، سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں، میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما۔ تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے، پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ آج تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ ایک دعا کو پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب عورتیں سوچیں گی جی کہ بازار تو ہمارا کام ہی نہیں۔ دیکھیں بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا، بچوں کی چیزیں خریدنا، تو اپنے والد کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں، صرف بازار سے گزرتے ہوئے۔ بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف دکانیں ہوں، اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ بچیاں اسکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں، ان کی مائیں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں، چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں بازار سے گزر تو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ روزانہ کئی مرتبہ اپنے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی لاکھ گناہ معاف کروا سکیں تو کتنا فائدہ۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم اس سے فائدے نہیں اٹھا پا سکتے۔ اب ایک اگلی بات سن لیجئے، تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 4 کلمات کو 10 دفعہ پڑھے اس کو 4 کروڑ نیکیاں مل جائیں۔ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں۔ کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔
اب کوئی بھی عورت اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں یاد کر سکتی ہے. اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کہ فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے. ہمیں اس کا تجربہ ہوا، ایک مشین کہلاتی ہے پلاٹر، اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی، وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی، بڑی ڈیٹیلز تھیں. ہم نے جب پلاٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد 9 گھنٹے تک وہ پلاٹر مستقل چلتا رہا، تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی. اب اس 9 گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، نمازیں بھی پڑھیں، چائے بھی پی، باتیں بھی کیں. جب آتے پلاٹر چل رہا ہے، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے.